بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ حجرات کی ترتیب جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ ابتدائی 5 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے آداب کو بیان کیا گیا تھا۔ بعد کی 4 آیتوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو اور ان کے آداب کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اخوت کے رشتے کو، ایمان کے رشتے کو، بھائی چارگی کو بیان کیا گیا، اور اب جو یہ آیت ہے اس ایک آیت میں انسان کے رشتے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو انسانیت کی بنیاد پر ہر انسان کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں اس عنوان پر۔ مواسات، مواخات، مودت، مروت، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ ظاہری اعتبار سے برابری ہو، حسن خلق ہو، اچھے اخلاق ہو، یہ ظاہری اعتبار سے، تو یہ سب کے ساتھ یہ ادا کیے جائیں، وہ انسان کوئی بھی انسان ہو۔ انسانیت کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب انسانوں میں خاندان، قبیلہ، علاقہ، زبان، نسل، حسب، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں کیا کیا جائے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کس وجہ سے ہیں، کیوں ہیں۔ تو اب ایک ہمارے طرف سے جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی نظر میں ان نسب، حسب، خاندان، قبیلہ، ان کا کیا اعتبار ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہمارے لحاظ سے ہمیں انسانیت کی بنیاد پر سب کے ساتھ مروت کا تعلق رکھنا چاہیے، خوش خلقی، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ انسان ہے یعنی حیوان نہیں ہے۔ حیوان بولے تو جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ جانوروں کو ایمان لانے، اللہ کو ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے، ایسی باتیں نہیں ہے نا جانوروں کے لیے۔ تو جانور کلمہ پڑھے، اس کو کلمہ پڑھانا ہے، ایسی چیز تو نہیں ہے نا۔ یہ الگ بات کہ دوسری مخلوق بھی اللہ کی فرما بردار ہے، تسبیح بیان کرتی ہے،
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر مخلوق بھی تسبیح بیان کرتی، لیکن وہ مکلف نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مکلف بولتے ہیں جن کو اعمال، احکام، قوانین یہ سب دیے جاتے ہیں، جن پر چلنا، جن کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان کو مکلف بولتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی یا معشر الجن والانس کر کے بولتے ہیں، اے گروہ جن اور انس، ان کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ایمان لانے کی بات انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے۔ جیسے ایمان لاتے ہیں انسان ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جن بھی، جیسے انکار کرتے ہیں انسان ویسے انکار کرتے ہیں جن بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جیسے آپ کی دعوت اور آپ کی نبوت کو انسانوں نے قبول کیا، جنات نے بھی قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وادی جن میں جا کر آپ نے دعوت دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے تو ان کو ایک جگہ ٹھہرا دیا، ان کی حد بندی کر دی، اس سے آگے نہ بڑھیں کر ایک دوسری مخلوق ہے، سمجھ رہے بھائی؟ وہ مخلوق کو ہم دیکھتے بھی نہیں، انہیں دکھتی بھی نہیں، کب تو بھی دکھی تو یوں کیسا کیسا کچھ ہوتا نا، کیا کی دکھ گا نا، سایہ کیسا کا تھا نا، کون کی ایسا کا تھا نا، گھر کو وہاں سے شروع، جلابہ بھی، بخار بھی، یہ بھی وہ بھی، ایک الگ مخلوق ہے وہ، کبھی دکھے گی کبھی نہیں دکھے گی، کبھی بلی کی شکل میں آئے گی کبھی کتے کی شکل میں آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے اس مخلوق سے مقابلہ نہیں کرنا، یہاں چپکے تو عملیات شروع کر ڈالنا نہیں، یہ پڑھ کو پھونک لینا، یہ پڑھ کو پھونک ڈالنا، یہ وہ کر کو، سمجھ گئے؟ الٹا زوردار حملہ ہوتا، اس کے بعد دیکھنا ہمیں وہ پڑ جاتے جا کو۔ اس لیے یہ سب چیزیں اس مخلوق سے مقابلہ نہیں کرنا، ٹکرانا نہیں۔ ہاں صحیح چیز جانتے ہو، اجازت ہے، معلوم ہے، حفاظت ہے، وہ الگ چیز ہے، ورنہ چپکے تو بھی ٹرائل کرنے جا کو کر رہے تو الٹا ہو جاتا، ریاکشن ہو جاتا ہمارے کوئی چیز۔ تو ایک مخلوق ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے، انہوں نے دعوت قبول کی، پھر انہوں نے اپنے جن بھائیوں میں، جنات میں، انہوں نے کیا کی؟ یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ آپس میں، اللہ کے دائی کی بات کو قبول کرو۔ ہم نے ایک ایسا کلام سنا، وہ جنات جا کر بول رہے ہیں آپس میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان اور جن مکلف ہے، تو عمل کا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ اب نماز پڑھے نہ، کون سی عشاء کی پڑھے، اس کی کون سی پڑھے، صبح جگ لکھی پھر لکھی، عشاء کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے تو ظہر کی۔ آج روزہ لگا نہیں ہے، دھوپ ذرہ کم دکھتی ہے آج کل کے مقابلے میں، کل بہت تھی شاید، نہیں آج بھی ہے کہ باہر والوں کو معلوم ہوگا، بیچارے باہر سے آتے جاتے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ یقیناً دھوپ میں، مجاہدے میں، کام کاج میں روزے کے ساتھ رہنا بڑی بات ہے، لیکن اجر بھی بڑا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سردیوں میں روزہ آ گیا، سردیوں میں روزہ آ گیا، موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ سردی میں دن بڑا ہوتا، رات بڑی ہوتی ہے، رات بڑی ہوتی، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو 2 مہینے پلس پوائنٹ آ جاتے ہیں، دن بھی چھوٹا ہو جاتا اور سرد بھی رہتا، ٹھنڈا رہتا، اس لیے روزہ جاتا سوچ معلوم ہوتا نہیں، خود سے چل جاتا۔ اب گرمی میں 2 بھی مہینے سپینٹ، گرمی میں دن بڑا رہتا، چھوٹا رہتا، دن بڑا رہتا، اچھا، اور گرم بھی رہتا۔ اب اس میں روزہ رکھنا کا تو لمبا دکھتا، سمجھ گئے؟ لیکن اجر اتنا ہی ملتا جتنا جو روزہ بھاری دکھے گا، مشقت والا رہے گا، ثواب بھی اتنا ہی رہے گا۔
تو جنگ میں جا کر مقابلہ کرنا، لڑنا، یہ کرنا، اس کے بعد مال غنیمت لے کر آنا، یہ ایک ہے۔ لڑائی بھی ہوئی نہیں، کچھ بھی ہوئی نہیں، کیسے گھس کر کو سامان ہاتھ کو آ گیا، یہ ایک ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھنڈی غنیمت، بغیر جنگ کے، بغیر جدال کے، بغیر مقابلے کے مال غنیمت آ گیا، وہ سردیوں کا روزہ ہے۔ مشقت بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں، ثواب بھی مل گیا، روزہ بھی ادا ہو گیا، سمجھ گئے۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے ایک تعلق والے وہ ناروے میں کی کہاں کی، انہوں بولے حضرت سمجھ میں جاتا نہیں، 12 بجے سورج ڈوبتا، 2 بجے سب نکل جاتا، کیا آج کرنا سمجھ میں جاتا نہیں، اتنا لمبا روزہ ہے، کیا کبھی ختم ہوتا ہے، کیا سمجھ میں آتا نہیں۔ اتنی تھوڑی دیر مدت میں ہمارے کو یہ نماز پڑھنا، وہ نماز پڑھنا، سحر کرنا، پھر فجر پڑھنا، سوب ہوتا حضرت، اتنا لمبا روزہ ہو جاتا کر کے وہ سنا رہے تھے۔ ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، انداز سے 19-20 کا فرق ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں آدھا سال ایسا آگے تو آدھا سال ویسا رہتا۔ کیا خیر، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو اس لحاظ سے وہ سیٹ اپ دے دیتے۔ آدھی رات کا سورج کر کے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حضرت ایک ملک کو جا کر آ کر کتاب لکھے، اس میں لکھے آدھی رات تک بھی سورج ہی رہتا کرتے۔ اب روشنی نہیں چڑھی تو کیسا بولو، سونا کیسا، انہوں پردے ڈال لگو، گھر میں اندھیرا کر لگو، رات ہوگی کر کو سوچ کو سو جا کو، 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں نیند رات کی پوری کر لے کر کو اٹھ جا کو، اس کے بعد جا کو کام کاج کو جاتے، ویسا سب ہے کیا۔ بہرحال ہمارے ملک میں زیادہ فرق نہیں رہتا، یو پی سی پی کو ذرا ذرا بھاری دکھتا کیا۔ میں ایک 45 سال پہلے رمضان کو پہلے روزے چلے گا، پہلے روزے کھا گیا، تیسرے روزے جاگ پاؤں اتریا، سبحان اللہ۔ 3:40 کو روزہ سحر ختم، 3:50 کو نماز فجر ختم ہوئی، 3:50 کو ختم ہوئی تو ظہر قبر باغ تو آتی 3 گھنٹے کو ظہر آئی، 3 گھنٹے کو ظہر کا تو بسر قبر باغ تو 6 بجے، اس کے بعد دیکھے تو یہ چل اللہ کا تو لا حول ولا قوت، روزہ کب کھلیں گا رے باوا کا تو 7:45 بجے، کتنے بجے؟ 7:45 کو۔ اس کے بعد دیکھے تو عشاء کی نماز 9:30 کو شروع ہو گو۔ اب وہ مرکز میں تراویح بھی، تعلیم بھی، یہ وہ ہو گو، اللہ اکبر، رات کے 12 بجے ہو بجا ڈالتے، 12 بجتے ہی پھر 2 بجے اٹھا ڈالتے، پوری رات اللہ اکبر قربان ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ برداشت کی طاقت بھی دے دیتے، لوگ برداشت بھی کر لیتے، تو باہر ملکوں میں بہت فرق رہتا کیا۔ تو میرے حال اللہ جل جلالہ آسان فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپس میں جو انسانوں کے روابط ہیں، تعلقات ہیں، انسانیت کی بنیاد پر یہ ہیں، ان کو نبھانا چاہیے۔ دیکھو، مروت ظاہری اعتبار سے لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، محبت ایک ہے، مودت ایک ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تو ظاہر کے اعتبار سے اچھا سلوک کرنا یہ سب کے ساتھ ضروری ہے، لیکن غیروں کی محبت دل میں آ جائے، غیروں کے طور طریقے دل میں اتر جائیں اور وہ بھی محبوب ہونے لگ جائیں، وہ بھی پسندیدہ ہونے لگ جائے، شریعت اس کو نہیں برداشت کرتی۔ سمجھتے ہیں بات؟ سمجھو، ظاہر کے اعتبار سے تم ان کا خیال رکھو، لحاظ رکھو، ان کا حق ادا کرو، لیکن باطن کے لحاظ سے کفر جو ہے وہ بالکل اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ اب ایک شخص اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو دل میں بٹھایا ہے تو وہ شخص ایمان والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دوسری بات، کوئی اللہ رسول کو برا بھلا کہتا ہے اور ہم اس کے ساتھ دل سے گہرا تعلق رکھتے ہیں،
یہ کیسا بولو؟ ایک دوست اس کا دوست دوست کا دوست دوست بولتے ہیں، ویسا ہی دشمن کا دشمن دشمن. اب ایک دوست کا دوست ہے بولے تو اسے بھی دوستی رہتی ہے، کیوں؟ میرے دوست کا دوست ہے کر. لیکن ایک دوست کا دشمن ہے تو اس سے دوستی کیسا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو یہ انہیں کفریہ چیزیں اللہ رسول کے بارے میں کچھ بول رہا ہے اور ہمیں اس کو برداشت کر لے کر سن لے کر ہمیں بھی ہی کل اگر ہنس لے کر رہے ہیں، یہ اسلام گوارا نہیں کرتا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا اولی قربی. فرمایا ایک ایمان والا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، وہ ایسے لوگوں سے دلی محبت رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، یہ لائق نہیں ہے. چاہے وہ تمہارے سگے ہی ہوں، تمہارے بڑے ہوں، تمہارے چھوٹے ہوں، سگا بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دلی محبت یہ نہیں ہونا. اسی طریقے سے غیروں کے طور طریقے ہیں، غیروں کے تیوہار ہیں، ان میں دل کے ساتھ خوشی کے ساتھ جانا، اس میں شریک ہونا، اس میں حصہ لینا، اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا. ظاہری اعتبار سے آپ ان کے خوشی کا موقع ہے، ان کو آپ خوشی کی بات کہہ لو، یا ان کے لحاظ سے ان کو جو ہے مبارکبادی دے دو، یہاں تک کہ ظاہر کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اندر سے ان کی چیزوں کو لے لینا، طور طریقے کو اپنا لینا، کیا یہ اسلام گوارا نہیں کرتا. اب پونگل آئے تو ہمیں بھی جا کو ان کے ساتھ جاؤ، وہ پونگل بنا لو کو، وہ اس کے جو گنے کی جھاڑا لگا لو کو، اس کے جھاڑا ہمیں لگا لو کو، ایسا سو بھی ہمیں کرے. آئدم پوجا آ گیا تو ہمیں بھی ہماری کار میں بھی اسکوٹر میں بھی اس کے جھاڑا لگا لو کو، یہ لگا لو کو، ہمیں بھی پھرے. انہوں آئدم پوجا کا تو آئدم کچھ خدا کے سکا، انہوں اسے نہا دھلا کو دھلا کو اسے کمڑ کو ایک یہ مشینی کے رزق دیے سکا، وہ کارچ اسے جو ہے زندگی بھر پالے سکا، اسے خدا کے جیسا وہ لوگ سمجھتے ہیں. ہمیں ویسا سمجھے جا کیا؟ بولو، ہمارا رازق ایک اللہ ہے، انہیں رزق دیتا ہے. حقیقی رازق انہیں ہے، یہ گاڑی کے ذریعے سے مشین کے ذریعے سے دیتا ہے. اب اسے جا کو ہمیں کمڑے تو اسے جا کو ہمیں پوجا کرو تو نام دیکھو آئدم پوجا کرتے اڑتا پیر آئدم پوجا، ٹولس اوزار ان کی پوجا، اوزار کی پوجا کیا؟ ہتھوڑی کو پوجا کرنا کیا؟ اللہ اکبر. اس لیے بیچارے کمزور ایمان والے، ان کا ایمان جو ہے مضبوط نہیں. کوئی بھی احسان کرے، کوئی بھی بھلائی کرے، اس کے سامنے جھک جائیں گے، اس کو بڑا مان لیں گے. سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک سب سے بڑا کون؟ اللہ. اسی لیے سب سے پہلے ہمارے کان میں جو آواز ڈالی گئی، پیدا ہوتی کیا کرے؟ اذان بولے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بڑائی دل میں اٹھائی گئی. بچہ سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، لیکن اس کے کان میں کیا کرو؟ اللہ اکبر، اللہ دا بگیسٹ کر کو سب سے پہلے یہ بات ڈالو. اس لیے اتنا اہتمام کیا گیا. تو فرمایا ظاہری اعتبار سے لحاظ رکھو، خیال رکھو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف مت دو. کوئی بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، کوئی پیاسا ہے پانی پلاؤ، کوئی بغیر لباس کے اسے کپڑے پہناؤ، کوئی بغیر سہارے کے اسے سہارا دو، کوئی بغیر سائے کے اسے سایہ دو. یہ سب کرو، نہیں کر کے نہیں. ابھی حدیث پڑھے نہیں ظہر سے پہلے، اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھتے، اے بندے میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی نہیں کیا، تیمارداری نہیں کیا. بندہ پریشان، اللہ آپ کہاں بیمار ہوئے، آپ کی میں کیا تیمارداری کرنا؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں تو پاتا. اللہ اکبر. اس لیے تیمارداری، بیمار پرسی یہ کرنا. کوئی بھوکا ہے، اللہ فرمائے میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ پریشان کہ اللہ آپ کہاں بھوکے تھے،
تو کیا فرمایا، میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تو اسے اگر کھلاتا تو اس کے پاس میرا اجر اور بدلہ پاتا تھا. تو اس لیے کھلانا پلانا، اچھا ان کی راحت رسائی کا خیال رکھنا. اب جیسے سیلاب آ جاتا، ویلنا اڑی گڑی کو ورد چنئی لے اٹو اٹو ودرگی انال تیرلے انیا جاستی آئی. اب بار بار جو ہے سیلاب آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے، اب بیچاروں کو کھانا نہیں، بلڈنگوں تک پانی آ جاتا ہے. تو ایسے وقت میں سب کرنا سوچنے کے کو نہیں. الحمدللہ ہمارے ایمان والے بہت کرتے ہیں ایسے وقت میں. ہمارے مدرسے واقعات چالات کے استاد ہم بھی جا کو مدراس میں اتنے پانی میں، گندے پانی میں جا کو کھانے کی پیکٹ سب دیے ہیں. سمجھتے ہیں کیا؟ اس کا بڑا اچھا اثر پڑا. اس وقت ایک عورت بیچاری پریگننٹ تھی، وہ ایسے وقت میں اس کو بچی ہوئی، تو اسے ایک مسلمان اس کی مدد کیا، ہر اعتبار سے اس کو سہولت پہنچایا. تو وہ غیر عورت جو ہے اس کی بچی کو یہ جو مدد کریا تھا، اس مسلمان کا لڑکے کا نام رکھ دی. تیری من یہاں کا اینا پیر چلیں گا یوسف. بچی کو کیا نام رکھ دی انہیں؟ اس مسلمان بچے کا نام رکھ دی. ایسی سب تاریخ ہے، ایسے سب واقعات ہیں. اس کا بہت اچھا اثر پڑتا. تو لوگ جو ہے مانتے بائی مارگ ڈرنے ویری سیرانگ ہے அரசாங்கக்காரங்கெல்லாம் வந்து அடிச்சு தருவாங்க, போடா சும்மானாச்சு கொடி தூக்குன்னு வர எதுவும் கொடுக்க மாட்டான்ற உன் பேருக்காக மட்டும் வந்துட்டு போட்டு கொடுத்துட்டு ऐसा करके. तो जाहिरी एतबार से सबके साथ अच्छा मामला. देखो याद रखो, कभी भी याद रखो, एक है दुआ करना, एक है दुआ कराना, एक है दुआ लेना. समझ गए? एक है हमें दुआ करते, एक है किसी को बोलकर दुआ कराते, हजरत आप हमारे वास्ते दुआ करो करके. और एक है दुआ लेना. क्या? अब दुआ लेना क्या है, ये एक मिसाल देता हूं. अब आप मेडिकल को गए, क्या एक बुढ़ा आया, हदरता है, परेशान होता है, उस प्रिस्क्रिप्शन ला कर दिया. अब वो दुकान वाला देखते ही 150 रुपया गुड़ गया. क्या? 150, 150 रुपये दे गया. वो बुढ़ा एकदम उसकी आंखों से आंसू निकल गए. अब दुकान वाला पेरियोर कुड़ना कुड़ी निलना इरंग नहीं ऐसा बोलता. अब उसकी आंखों से आंसू जाते ही एक बाजू मुसलमान उन्हें पूछा, पेरियोर है ना 150 ரூபா கேட்கிறாரு, காசு இல்ல. சரி எவ்வளவு தான் கீது? ஐயா 50 ரூபா மட்டும் கீது தம்பி. तो उन्हें பயப்படாதே घर को, इन्हें 100 रुपये निकाल को दिया, 50 रुपये उसके, 100 रुपये इसके, 150 रुपया दिया. दवा लिया. எங்கே போனோம் ஐயா? கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம், மனைவி உடம்பு சரியில்லை, ரொம்ப கடுமையான நிலையில இருக்கு, இந்த நேரத்தில் ऐसा कर उन्हें दुख जाहिर करता. इन्हें क्या किया? दवाई लेकर दिया, ऑटो को बुलाया, ऑटो के पैसे दिया, ऑटो वाले को बोलिया फला जगह फला अस्पताल में फला वार्ड के पास जाकर इसको छोड़ दे. समझ गए? अब ये 150 रुपए की खिदमत नहीं समझो. अब ये देकर उसे बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या, तू मुझे दुआ देकर कर? उन्हें दिल से दुआ देगा, अल्लाह तुझे अच्छा रखो, तू इंसानियत की, तू फरिश्ता की, तू कौनिज की ना. तो ऐसे वक्त में कितना अच्छा इंसान है ना, तुझे अल्लाह अच्छा रखो. उन्हें अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में उन्हें क्या करेगा? दिल भर कर दुआ देगा. समझते हैं? इसे दुआ लेने की जरूरत नहीं, वो खुद दुआ देगा. ये हमें जो खिदमत की, ये महज इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत की. किसकी बुनियाद पर? सुनो, एक वाकया चला है तमिलनाडु में. एक वाकया चला, एक बस आई, फुल रश, उसमें एक मर्द बीवी, वो लोग भी चढ़े. अब टिकट लेते वक्त वो मर्द नोट जो दिया
وہ بہت پھٹی تھی. اب کنڈکٹر ہے نا, ویرا نوٹ کڑو جنا چلا دے کڑو ایسا کرا, یا الا ادھا இருக்குது வேற கொடுக்குறதுனா கொடு, இல்லைன்னா இறங்கு போ ایسا کر کے دوسری نوٹ دے, نہیں یہ چلتی نہیں, دوسری دینا کا تو دے, نہیں تو اتر تو ایسا کر کو. انہیں بہت پریشان ہوتا ہے. اب پوری بس میں شور, کنڈکٹر آواز ڈالتا ہے, الڈاتا ہے, یہ پوری بس بھر کر ہے. لیکن ایک مسلمان آگے بڑھیا, وہ نوٹ اس کے پاس سے لیا, اپنی طرف سے دوسری نوٹ دے کر ٹکٹ اس کو دلا دیا. وہ لوگ گیا ہے, جہاں اترنا تھا اتر گئے. اصل میں کیا بولے تو اس عورت کو لیبر پین شروع ہو گیا تھا, زچگی کا درد زہ شروع ہو گیا تھا. ایسے وقت میں وہ مرد اس کو ہسپتال لے جا رہا ہے. ایسے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. تو خیر وہ مرد عورت ہسپتال گئے, ایڈمٹ ہوئی وہ عورت, اور تھوڑی دیر میں جو ہے اس کو بچہ تولد ہوا. اب وہ عورت بولی, دیکھ, مرد کو بولتی ہے, میں ایک ارادہ کر لی ہوں, اب تیری مرضی ہے, تو کیا کرتا کہ کر, لیکن میں تو پکا ایک ارادہ کر لی ہوں. وہ کیا, وہ پوری بس بھر کو ہمارے لوگ تھے, یہ ایک جنے بھی مدد نہیں کرے. وہ بائی اندر بائی مٹا تھا نا, بولے گدوئی سنجار, وہ مسلمان ہماری مدد کیا, اس لیے میرا دل بولتا ہے میں اسلام قبول کر لیتی ہوں, اس لیے میں قبول کر لیتی ہوں, تیری مرضی, تو کیا کرتا ہے کہ کر. شوہر کو بول, انہیں بولی, دیکھو ایسے وقت میں اگر ہمارے کو کنڈکٹر اتار دیتا, میں فٹ پاتھ میں رہتی, اس وقت مجھے بچہ اگر ہوتا تو میری کتنی بے حیائی کی بات, کتنی بے شرمی کی بات ہوتی نہیں کیا, میری عزت کا سوال نہیں کیا. ایسا کر کے ہمارے لوگ کوئی بھی مدد نہیں کیے, وہ بھائی وہ مسلمان ہماری مدد کیا نا, اس لیے میں اسلام قبول کرتی ہوں. ادھر شوہر کیا بولیا, تو کیا مجھے بولتی, سو تیرے سے پہلے میں نیت کر لیا. تو یہ تھوڑی سی مدد کی بنیاد پر, ہمارے اخلاق کی بنیاد پر ان کو کیا نصیب ہوا, ایمان نصیب ہوا. سبحان اللہ, سبحان. سمجھ گئے بھائی؟ تو یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیم. ارے کتنی فاحشہ عورت کتے کو پانی پلائی, اللہ اس پہ رحم فرمایا. تو انسانوں سے بڑھ کر حیوانوں کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, جی ان کا خیال رکھنا, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. تو اس لحاظ سے انسانوں کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے میں سب برابر ہیں. فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. کون؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, یہ ہمارے ماں باپ. تو پورے انسانوں کے ماں باپ وہی ہیں, اسی لیے ہم بنی آدم ہیں. کیا ہیں ہم؟ آدم کی اولاد ہیں, اسی لیے ہم کو آدمی بولتے. کیا بولتے؟ تو فرمایا سنو, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, باقی ہم نے تمہارے درمیان میں جو قبیلے خاندان جو بنائے ہیں, یہ سب آپس کی پہچان کے لیے, تاکہ تم پہچان سکو, یہ فلاں علاقے کے ہیں, یہ فلاں خاندان کے ہیں. آندھرا میں کسے پوچھے تو شیخ کتا کئی پورے پاؤ گا تو نہیں. اسکول میں ذرا ہم نہ کیا ہے, سرٹیفکیٹ آسانی سے مل جاتی, کیا کہ ہمارے واسطے ذرا اس میں کیا ہے, ریڈکشن ہے. یہ نہ چلیں گے جی, کیا بھی بولتے تھے, کیا ہوتا بولے جی, ہے جی اندر والے سب خاموش ہیں. کیا بولو سعد اللہ, ہاں ان کو کیا کی ہے, اس میں کنسٹرکشن کیا کی ہے, شیخ کر کو رہے تو اس میں ریزرویشن. دیکھو ریزرویشن فور وکیل صاحب بولتے ہیں, دیکھو کریکٹ بولتے ہیں. دیکھو میں چپ کے بولتا نہیں ہوں, بولتا ہوں سند سے بولتا ہوں, سند کے ساتھ حوالے کے ساتھ بولتے ہیں, سمجھتے کیا. وہی تھا شیخ کون دے گا تو شیخ ایک گاؤں کو ایک مولوی صاحب کہہ کہتے ہیں, کسے پوچھے تو سید کہہ کہتے ہیں. کیا رے بابا سب بھی سیدان کیا کہتے ہیں, نہیں حضرت جمعرات کو پیدا ہوئے کہہ کہتے ہیں.
خیر تمہیں شیخ تمہیں رکھ لو، تمہیں سید تمہیں رکھ لو، سمجھتے ہیں؟ یہ صرف پہچان کے واسطے ہے۔ کس کے واسطے ہے؟ پہچان۔ خاندان قبیلے ہوتے ہیں، سید خان، سیدہ ہیں، شیخہ ہیں، پٹھان ہے۔ وہ تمل ناڈو والے پٹھان کو جا کو پٹانی گھر کو رکھتا ہے پاپ یہ پٹانی آ کر پوچھ ڈالتے اسے، پاپ کو نے کیا سمجھی گا کیوں نہیں، میں انسان کو جا کو پٹانے کر کو مجھے بولتے ہیں ایسا ہوگا ہے۔ خیر اسی طریقے سے گھرانے ہوتے ہیں، آنے کار کر کو کیا ایک جنے بولے آنے کار نہیں رہیں گا حضرت، وہ یانے کار رہیں گا، ان کے خاندان میں ہاتھی پالتے تھے رہیں گا، اسے یانے کار کو جا کو آنے کار بنا ڈالیں گے کر کو، گنڈو کار کر کو، تینگا کار کر کو، پٹو کار کر کو، ایسے سب رہتے، چنام کار گئے، یہ سب خاندانہ ہیں۔ بہرحال ایک ایک جگہ ایک ایک ہے، کہیں بیگ ہے، کہیں شیخ ہے، کہیں پٹھان ہے، کہیں میر ہیں، کہیں مرزا ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک جنے مجھے میسج لکھا، میر فلاں میں لکھتا ہوں ہمارے پرنانی کی طبیعت خراب ہے گئے، بولے اللہ کا شکریہ ادا کرو انہیں اماں کی طبیعت کچھ بولتے گا تو تمہیں اماں بھی سلامت چاہیے، نانی بھی سلامت چاہیے، تمہارے پرنانی کے واسطے دعا کی درخواست کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تمہیں۔ تو فرمایا یہ جو خاندان قبیلے کی چیز ہے صرف اور صرف لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھو، اس میں صرف اتنی بات ہے، پہچان کی بات ہے، تفریق کرنے کے لیے نہیں ہے، علیحدہ کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ پہچاننے کے لیے۔ اس لیے کہ خاندان قبیلوں کو جانیں گے تو تعلموا من الانساب ما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کو جان کر رکھو، ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتے ناطے کو جوڑ سکو۔ تو اس لیے اپنے نسب کو جان کر رکھو، انہوں ہماری پھوپنا کی اماں، انہوں ان کے بیٹیاں، یہ سب معلوم ہونا رشتے، انہوں ہمارے پردادا، انہوں پردادا کی اولاد، انہوں یا ہمارے پردادا کی دوسری بیوی کے بچے، انہوں پہلی بیوی کے، اس طریقے سے رشتے ناطے معلوم ہونے کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جان کر رکھو، تاکہ تم رشتے ناتوں کو کیا کر سکو، تم جوڑ سکو۔ اس کے لیے ہی ہے پن، ان کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کو کسی پر عظمت اور بڑائی نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تقوی کی بنیاد پر کیا ہے؟ انسان کو عزت ملتی ہے۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، بلا شبہ تمہارے میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تو اللہ کے نزدیک رنگ روپ، خاندان قبیلہ، جسم بدن، ان سب چیزوں کا کوئی بھی لحاظ نہیں، اعتبار نہیں، اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والے اور باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندے اور متقی بندیوں میں شامل فرمائے، تقوی کا نور اور صلاح ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی،
या खफी लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफी, या खफी लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफी, या खफी लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी, या बाकी अंतल बाकी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, 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 वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, 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 अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما رہے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ
کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ ہم آپ سے بہت دور ہو گئے اللہ، اللہ ہمیں قریب فرما لیجیے اللہ۔ اللہ یہ مہینہ آیا ہے اللہ، اور دیکھتے دیکھتے اب جانے والا ہے اللہ۔ اس کی قدردانی جس طرح کرنی تھی ہم نے نہیں کی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ رحمت کا اشرا بھی چلا گیا اللہ، مغفرت کا اشرا بھی چلا گیا، اب جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے اللہ۔ 2 راتیں چلی گئی ہیں اللہ، طاق راتوں میں اللہ بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ۔ ہر نافرمانی سے بچا، ہر لایانی سے بچا اے اللہ۔ ہمیں انسانیت کی بنیاد پر سب کے ساتھ اے اللہ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیاری تعلیمات ہمیں دی ہیں اللہ، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ انسانیت کو ایمان کی دولت سے اے اللہ مالا مال فرما اے اللہ۔ سب آپ ہی کے بندے ہیں اللہ، ایمان کامل سب کو عطا فرمائیے، ایمان کی ہوائیں چلائیے اللہ، سب کو جہنم سے بچائیے اللہ۔ جی بندوں کو آپ عذاب دے کر کیا کریں گے اللہ، اور بندے آپ کی نافرمانی کر کے آپ کو کیا کریں گے اللہ۔ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے اللہ۔ پوری انسانیت کو اللہ آپ کے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ۔ کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیے اللہ، بے حیائی اور بدتمیزی کا خاتمہ فرمائیے اللہ، سب کو نیک صالح بنائیے اللہ۔ اللہ اس پوری آبادی کو ایمان سے سرفراز فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان کی طرف آنے والے بن جائیں اللہ۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائیے اے اللہ، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اللہ، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، قرض داریوں سے، بے روزگاریوں سے بچائیے۔ ہر گھر میں پریشانی ہے اللہ، ہر فرد پریشان ہے اللہ، ہماری پریشانیوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں اللہ۔ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ۔ اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی اداروں کی، جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے اللہ۔ اے کریم آقا آنے والی عید کو اے اللہ سب کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے خوشیوں بھرا پیغام دیجیے اللہ۔ ظالموں کے ظلم کو ختم فرما دیجیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ۔ بس ہے اللہ، ظلم بہت ہو چکا ہے اللہ، ظلم سب کو خوشیاں دیجیے اللہ۔ اے اللہ جیلوں میں رہنے والوں کو رہائی عطا فرمائیے اللہ، وہ مقدمات میں جو پھانسے گئے ہیں چھٹکارا عطا فرمائیے اللہ، سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ۔ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے اے اللہ جیالوں کو اے اللہ اپنی بھرپور مدد شامل حال فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اعلیٰ علین میں ان کو مقام عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ان کے زخمیوں کو، ان کے پریشان حالوں کو، بے گھروں کو گھر اور در عطا فرمائیے اللہ، صحت سلامتی عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔